لیے ایسے ٹکڑوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ نکالتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، یعنی ہر جگہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ہر زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے ہیں، ہر زمانے کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، یہاں تک کہ نبی بنائے جانے سے پہلے بھی، نبی بنائے جانے کے بعد بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سرائے پانی سے کوچ کر جانے کے بعد بھی اس دنیا کا سارا حال معلوم ہے۔ جب یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی تب بھی انہیں علم رہے گا۔ اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جو کہ بدعقیدگی اور شرک کی بڑی گہرائی ہے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم تھا، یعنی جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے سارا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ اس لیے تو اللہ کہتا ہے علم تر، کیا آپ نے دیکھا نہیں، مطلب آپ نے دیکھا ہے، جبکہ یہ معنی ہے ہی نہیں۔ جو لوگ معمولی سی عربی جانتے ہیں، عرب لوگ اس کو اس انداز میں استعمال کرتے ہیں، ڈو یو نو، کیا تم کو معلوم ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا تم کو معلوم ہے مطلب معلوم ہے، ارے متنبہ کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کا انداز ہے، کسی کا دھیان، کسی کا خیال اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک انداز ہے۔ کیا تم کو معلوم ہے ایک بات؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ معلوم ہے تو بھی سنو، نہیں معلوم ہے تو اور سن لو، مطلب یہ ہوا معلوم ہے تو بھی سن لو، نہیں معلوم ہے تو بھی سن لو، کیونکہ بات بڑی اہم ہے۔ تو بات کی اہمیت کو بتلانے کا یہ ایک طریقہ ہے، اور لوگوں نے اس سے بدعقیدگی کیا نکالی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی دیکھ رہے تھے۔ اس میں اصل میں ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعے کا ذکر ہے، تو اللہ کہتا ہے علم ترو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو معلوم ہے، کیا آپ کے علم میں یہ بات ہے، کیا آپ کو اس بات کا کبھی تجربہ ہوا ہے، کیا آپ کو یہ قصہ معلوم ہے؟ کیا ہے وہ قصہ؟ اللہ تبارک تعالیٰ اہمیت دیکھ کر اپنے مخاطب کا ذہن اور اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ سوال کرتا ہے، اور آگے کہتا ہے اِلَى الَّذِي، کیا آپ کو معلوم ہے وہ چیز، اِلَى الَّذِي حاج، ایسی چیز جو کہ ایک حجت بن گئی تھی۔ ہاں، پیارا لفظ ہے اور بڑی پیاری آیت ہے، دل و دماغ کے دریچوں کو کھولنے والی ہے۔ دیکھیے سب سے اہم چیز کیا ہے دین کے تعلق سے، ایک ضمنی بات بتا رہا ہوں، سب سے اہم چیز کیا ہے؟ آج ہماری نگاہ میں اسلام اہمیت کا حامل کیوں نہیں ہے؟ ہر عام و خاص، ہر چھوٹے بڑے کی نگاہ میں آج اسلام اہمیت کا حامل کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ جو اصل اسلام ہے وہ نہیں ہے، اس کے بجائے 80-90% دوسری چیزیں ہمارے دل دماغ میں، ہمارے عقائد میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، ہمارے گھریلو اور ہماری معاشرتی، ہماری سیاسی زندگی میں بھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اصل اسلام کی یا اسلام کی کوئی خاص اہمیت ہمیں نظر نہیں آتی۔ اگر ہم کہیں کہ قرآن یہ اصل اسلام ہے تو آپ کیا کریں گے؟ قرآن کے ایک ایک لفظ سے آپ عقیدہ سیکھیں گے، ایک ایک لفظ سے آپ مسائل سیکھیں گے، ایک ایک لفظ آپ کا علم بڑھائے گا۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، اگر اس کو اسلام سمجھیں گے تو ایک ایک لفظ کو آپ دل و جان سے چاہیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کیا ہوتا ہے، جس طرح آج کل لوگ موبائل یوز کر رہے ہیں، فیس بک یوز کر رہے ہیں، یا آپس میں ایک دوسرے سے جو میڈیا جو شیئر کرتے ہیں اس کے اندر صرف بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، جس کو لوگ کہتے ہیں اقوال ذرّی، یعنی سونے جیسی باتیں۔ جب سونے جیسی باتوں میں جب لوگ اسی میں سنور جا رہے ہیں، اسی میں خوش ہیں، تو قرآن اور حدیث کی کیا ضرورت ہے پھر انہیں؟ جیسے مثال کے طور پر ایک کچھ دن پہلے ہی پڑھنے میں آیا، جس عورت کے چہرے پر پردہ نہ ہو تو سمجھ لو اس کی عقل پہ پردہ ہے۔ اچھا، یہ بڑا اچھا جملہ ہے، ٹھیک ہے مان لیتے، میں کہتا ہوں اس کی ضرورت کیوں ہے ہمیں؟ کیوں ہے یہ پردے کی اہمیت بتلانے کے لیے یہ جملہ چاہیے ہمیں؟ اس کی رہنمائی میں کیا ہم عورتوں کو پردہ کرائیں گے؟ مطلب قرآن کی آیتیں جو اللہ نے سورہ نور نازل کیا، سورہ نمبر 24، اس کی کیا اہمیت ہے پھر؟ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ جو پردے کی اہمیت بتلاتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے پھر؟ جب یہی اسلام بن جائے ہمارے لیے، جو ہمارے دل کو چھو جا رہا ہے، اقوال زرین، سونے جیسی باتیں،
ہیرے جواہرات، جب یہ سب کچھ بن گیا تو اسلام کی اہمیت کیا رہی؟ لوگ قرآن کی طرف پھر دھیان نہیں دیں گے، قرآن کے معنی مطالب میں غور نہیں کریں گے، احادیث مبارکہ کے معنی مطالب میں غور نہیں کریں گے، بلکہ ایسے ہی جو جملے ہوتے ہیں نا ان کے اندر پورا دماغ کھپ جائے گا۔ قرآن مجید اور احادیث کی اہمیت نہیں رہتی۔ جو میں بات بیان کر رہا ہوں یہی ہے کہ اللہ نے جو حاج جو لفظ استعمال کیا بڑا اہمیت کا حامل ہے، ہم نے سمجھا نہیں اس کو۔ دیکھیے کیا ہے، کیا کہا اللہ نے علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس وقت کی حجت کو جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی؟ اِلَى الَّذِي حَاجَّ ابراہیم، ایک ایسے شخص نے ابراہیم علیہ السلام سے حجت کی، ایک شخص نے ابراہیم علیہ السلام سے جو خلیل اللہ ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، ان سے حجت کی۔ کس تعلق سے حجت کی؟ مدعا کیا تھا، میٹر کیا تھا، کس ٹاپک پہ حجت ہوئی؟ فی ربہ، اپنے ہی رب کے تعلق سے۔ کیا انداز بیان ہے، کیا پیارا انداز ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ فی ربہ، جس نے حجت کی اس کا ٹاپک کیا تھا؟ جس نے ڈیبیٹ کیا، جس نے مناظرہ کیا، جس نے بحث کی، ٹاپک کیا تھا؟ اس کا خود کا رب۔ کیا بہترین انداز ہے، دیکھیے اللہ یہ نہیں کہہ رہا ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے حجت کی ابراہیم علیہ السلام کے رب کے تعلق سے، ابراہیم علیہ السلام کے رب کے تعلق سے نہیں، فی رب ہی، اپنے خود کے ہی رب کے تعلق سے اس نے بحث کی۔ یعنی اتنا بد عقل تھا، اس کی عقل کا معیار بتلایا جا رہا ہے۔ خود کے رب کو خود نہ پہچان پایا تو خود کے رب کے تعلق سے اس نے بحث کی، ہے نا؟ اچھا وہ کیسا تھا؟ اس کی صفات بیان کیا اللہ نے، ان آتاہ اللہ الملک۔ بحث کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بس یہی نا کہ اللہ نے اسے ملک عطا کیا تھا، ملکیت دی تھی، بادشاہت دی تھی،